بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام آموزشان زبان فارسی کو مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آموزش زبان فارسی میں آج ہم درس سوم پڑھیں گے، کتاب دوم کا۔ در این درس می آموزیم، اس درس میں ہم عنقریب سیکھنے والے اور سیکھیں گے جو ان میں سے سب سے پہلے واضحہ یعنی الفاظ ہیں، انسان اور اس کے رشتہ دار اور ان کے ریلیٹڈ جو انسان رہتے ہیں ان کے رشتے اور ان کی احوالوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد نقطہ ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے، اور متن ہے دوستم سعید یعنی میرا دوست سعید کے بارے میں متن پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ سب سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا گوش کیجئے یعنی سنیے گا، پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ صفحه 40. انسان، دختر، پسر، مرد، زن، نوجوان، جوان، میان سال، پیر، کمک می کند، مطالعه می کند، مجرد، ازدواج می کند، متأهل، زندگی می کند، جارو می کند، تمیز می کند. واژه‌های خوانده شده: مادر، فرزند، نوزاد، طفل، کودک، پسر، خانم، شوهر. 1. جارو می کند، جارو می زند. یہاں پہ سب سے پہلے لفظ ہے انسان، اردو میں بھی انسان بولا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر بیٹی کو بولا جاتا ہے پسر، بیٹے کو مرد، زن عورت کو بولا جاتا ہے، نوجوان یعنی جو جوان ہوتے ہیں ان کو جوان، نوجوان یعنی 15 سال سے 25 سال 23 سال تک، اور 25 سال سے لے کے 35 سال تک نوجوان بولا جاتا ہے، اور پھر 35 سے لے کے 55 تک یا 50 تک، پھر جو ہے نا 40 کے اور 50 کے درمیان میں میاں سال بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ پیر ہو جاتا ہے یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھمک می کند، میان سال میں نے بتایا کہ یعنی وہ 40 کے درمیان والا، پیر یعنی 50 سے زیادہ۔ کھمک می کند یعنی مدد کرتا ہے، مطالعہ می کند یعنی مطالعہ کرتا ہے، مجرد یعنی غیر شادی شدہ سنگل بندہ جو اس کو کہتے ہیں، اگر سنگل، ازدواج می کند شادی کر لے، ازدواج می کند یعنی شادی کرتا ہے، متأہل یعنی شادی شدہ، زندگی می کند یعنی زندگی گزارنا، جارو می کند یعنی جھاڑو لگانا، تمیز می کند یعنی صاف کرنا یا پاک کرنا۔ جو ہم پیچھے الفاظ پڑھ کے آئے ہیں ان کی تھوڑی سی تطبیق یہاں پہ، جیسے مادر، فرزند، نوزاد، طفل، کودک، پسر، خانم، شوہر، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے۔ اس کے بعد والے صفحے پر چلتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت بیان کر دوں، خانوادے یعنی گھر والے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ خانوادے یہ ہمارے پاس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر رشتہ دار بولا جاتا ہے جیسے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی جو تصویر ہے لفظ ہمسر، بیوی کو بھی بولا جاتا ہے، شوہر کو بھی بولا جاتا ہے۔ شوہر کے نسبت میں جو بیوی ہوگی اس کو ہمسر کہیں گے، اور شوہر اپنے لیے بیوی کو ہمسر کہے گا، ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پدر یعنی باپ، مادر یعنی ماں، فرزند یعنی اولاد، پسر یعنی بیٹا، دختر یعنی بیٹی،
برادر یعنی بھائی، خواہر یعنی بہن. اب یہاں پر نیچے آپ تصویر دیکھیں گے، سب سے اوپر جو تصویر ہے اس کی پہلے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ نانا اور دادا دونوں کے لیے ایک ہی چیز استعمال ہے. نانی اور دادی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے یہاں پہ. پدر بزرگ نانا کو بھی بولتے ہیں، دادا کو بھی بولتے ہیں. مادر بزرگ نانی کو بولا جاتا ہے، دادی کو بھی بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے. ہمسر ہم نے پڑھا کہ دونوں کے لیے، شوہر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، بیوی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پدر، مادر، یہ تو بتایا ابھی. شوہر یعنی ہم اردو میں بھی استعمال خانم، زن یعنی بیوی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. دوسری چیز یہاں پہ پوتے اور پوتی کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہمارے اردو میں پوتا بولتے ہیں، یہاں پوتی بولتے ہیں. نواسا بولتے ہیں جیسے، پوتے اور نواسے کے لیے سوری. تو یہاں پہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، نوے. یعنی نواسے کو بھی نوے کہتے ہیں اور پوتے کو بھی نوے کہتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے کچھ رشتے. اس کے بعد چلتے ہیں اگلے صفحے پر. اس کو ذرا سا تھوڑا سا گوش کیجیے گا، اس کے بعد میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. صفحه 42. گوش کنید و بخوانید. 1. پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر هستند. آنها در ده زندگی می کنند. 2. ما هر روز 3 ساعت مطالعه می کنیم و 1 ساعت تکلیف می نویسیم. 3. مادرم هر روز خانه را جارو می کند، غذا می پزد و 2 ساعت مطالعه می کند. 4. این مرد اهل ایران است. او در شهر اصفهان زندگی می کند. 5. من هر روز به مادرم کمک می کنم. اتاقها را تمیز می کنم و ظرفها را می شویم. 6. صادق همسر دخترم زهرا است. دختر و دامادم صادق در شهر بیروت زندگی می کنند. 7. من مجرد هستم. دوستم سجاد متأهل است. او 2 فرزند دختر دارد و فرزند پسر ندارد. 8. فرزندم متأهل است. او 1 پسر به نام مهدی و 1 دختر به نام ریحانه دارد. 9. جواد و سمیه نوه‌های حسین آقا هستند و حسین آقا پدر بزرگ آنها است. 10. من هر روز درس می‌خوانم و در تمیز کردن اتاق به دوستم کمک می‌کنم. 11. پدرم نه پیر است نه جوان. ایشان میان سال است و 47 سال دارد. سب سے پہلے گوش کنید و بخونید، یعنی سنیے اور پڑھیے گا. پہلے نمبر کا ترجمہ کرتے ہیں تھوڑا سا. پدر بزرگ و مادر بزرگم پیر هستند، یعنی میرا دادا ہے، یہاں دادی بولے یا نانا یا نانی بولے، دونوں پیر هستند یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ پیر ہیں. آنها در ده زندگی میکنند، وہ گاؤں میں یا دیہات میں، ہم دیہات بولتے ہیں، یہ دہ بولتے ہیں، دیہات میں زندگی کرتے ہیں، گزارتے ہیں. ما ہر روز 3 ساعت مطالعہ میکنیم، ہم ہر روز 3 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں. و 1 ساعت تکلیف می نویسیم، اور 1 گھنٹہ ہوم ورک لکھتے ہیں. مادرم ہر روز خانه را جارو میکند. مادرم یعنی میری ماں، وہ ہوگی، خود میں نہیں، وہ، اس کے لیے فعل کیا آئے گا میکند. مادرم یعنی میری ماں ہر روز گھر کو جھاڑو لگاتی ہے، غذا میپزد اور کھانا پکاتی ہے. و 2 ساعت مطالعہ میکند، اور 2 گھنٹے مطالعہ بھی کرتی ہے. 4. این مرد اہل ایران است، یہ مرد ایرانی ہے، ایران کا ہے. او در شہر اصفهان زندگی میکند، اور وہ شہر اصفهان میں، اصفهان کے شہر میں زندگی کرتا ہے، یعنی اصفهان میں زندگی کرتا ہے. اہل ایران یعنی ایرانی ہے. ہم اهل پاکستانی ہیں، ما اهل پاکستانی یا ما اهل پاکستان هستیم. من ہر روز به مادرم کمک میکنم، میں ہر روز اپنی ماں کی مدد کرتا ہوں.
اتاقها را تمیز میکنم، کمروں کو پاک صاف کرتا ہوں. و ظرفها را میشویم اور برتنوں کو دھوتے ہیں. صادق همسر دخترم زهرا است. دخترم زهرا است. صحیح درست ہے. صادق کیا ہے؟ ہمسر ہے. اور صادق کیا ہے؟ اس کا داماد ہے. یعنی صادق میری بیٹی زہرا کا شوہر ہے. دختر و دامادم صادق در شہر بیروت زندگی می کند. میری بیٹی اور میرا داماد صادق بیروت میں زندگی کرتے ہیں. من مجرد هستم. میں سنگل ہوں، مجرد ہوں، غیر شادی شدہ ہوں. دوستم سجاد متأهل است. اور سجاد جو میرا دوست ہے وہ شادی شدہ ہے. او دو فرزند دختر دارد. اور اس کو دو بیٹیاں ہیں. و فرزند پسر ندارد. اور اس کے پاس بیٹا نہیں ہے، یہ اس کی بیٹی کی اولاد نہیں ہے. جواد و سمیہ نوے ہائے حسین آقا ہستند. جواد اور سمیہ نوے ہائے حسین آقا یعنی پوتے یا نواسے دونوں کر سکتے ہیں. حسین آقا کے نواسے ہیں اور حسین آقا ان کا نانا ہے. حسین آقا پدر بزرگ آن هست یعنی ان کا نانا ہے. یا دهم من ہر روز درس میخوانم. میں ہر روز درس پڑھتا ہوں. و در تمیز کردن اتاق به دوستم کمک میکنم. اور کمرے کو صاف کرنے میں دوست کی مدد کرتا ہوں. پدرم پیر است نہ جوان. میرا باپ نہ بوڑھا ہے نہ پیر ہے، بزرگ ہے نہ جوان ہے. ایشان میان سال است. اور وہ میان سال درمیانی عمر کا ہے. درمیانی عمر کتنی ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے. وہ 47 سال دارد. وہ 47 سال کے ایئرس کے ہیں. اس کے بعد لطفاً پاسخ دہید یعنی جواب دیں. تو یہ انشاءاللہ سوال و جوابات میں گروپ میں بھیجوں گا. اس کے بعد فعل کی گردان تصریف ہے، اس کو سنیے اور کوشش کریں اس کے ساتھ دہراتے آئیے. تو یہاں پر میں ایک بات ایک اور بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ کمک کردن، کمک جہاں بھی استعمال ہوگا اس سے پہلے بے کو لائیں گے. جیسے بے علی کمک می کند، او بے علی کمک می کند. اور تمیز می کند کو را کے ساتھ لائیں گے. جیسے اتاق را تمیز می کنم، لباس را تمیز می کنم یا لباس را تمیز می کند. اور زندگی می کند در اور با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان کے لیے حروف کون سے آتے ہیں مدد کے لیے؟ در اور با. جیسے در بیروت زندگی می کند یعنی بیروت میں زندگی کرتے ہیں. با مادرم زندگی می کنم یعنی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں. اور ازدواج بھی با کے ساتھ ہے یعنی کسی کے ساتھ ازدواج ہوتا ہے تو اس لیے با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ ازدواج می کند. من با فاطمه ازدواج می کنم یا علی با زهرا ازدواج می کند. تو اس طریقے سے ازدواج کے لیے لفظ با آتا ہے. تو یہ سنتے ہیں ان فعل کو اور ان کو گردان ضرور کیجیے، ان کو ساتھ دہرائیے گا ضرور. کمک کردن، کمک میکنم، کمک میکنی، کمک میکند، کمک میکنیم، کمک میکنید، کمک میکنند. مطالعه کردن، مطالعه میکنم، مطالعه میکنی، مطالعه میکند، مطالعه میکنیم، مطالعه میکنید، مطالعه میکنند. اس کے بعد والے صفحے پہ بستگان یک یعنی ساتھ میں زندگی کرنے والے جو رشتہ داروں کے لیے بستگان استعمال ہوتا ہے لفظ یہاں پر ساتھ میں رہنے والے یعنی بستگان رشتہ دار جو نزدیک تر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. پدر شوہر سسر، مادر شوہر ساس یعنی خواہر کی نسبت میں یعنی جو شوہر کے گھر والے ان کے لیے. اور پھر حسین آقا کے لیے کیا ہوں گے؟ وہ مادر خانم یعنی گھر والی کی جو ماں ہے وہ ساس.
اور وہاں پر پھر پدر خانم یعنی سسر. تو یہ دونوں تھے. لیکن ان کے لیے یعنی جو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں عروس, اور جو دلہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں داماد. تو یہ تھے آج کے یہ دونوں. بس سے گانے یہ آسان تھے, اتنے مشکل نہیں تھے. اس کے بعد لطفاً بخونید, تو اس کو پڑھیے گا اور سنیے گا. اس کا تھوڑا سا ترجمہ میں کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. حسین شوہر لیلا است, یعنی حسین لیلا کا شوہر ہے. و لیلا خانم حسین است, اور لیلا اس کی بیوی ہیں. آنہا ہمسر حسن, اور وہ دونوں کیا ہیں, میاں بیوی ہیں. احمد پدر شوہر لیلا و سکینہ مادر شوہر لیلا است. احمد پدر شوہر لیلا, لیلا کا سسر ہے, اور سکینہ لیلا کی ساس ہے. لیلا عروس آنہا است, اور لیلا ان کی کیا ہے, بیٹے کی بیوی ہے. یعنی دلہن جیسے بولیں دادی دلہن عروس ہے. صادق پدر خانم حسین و خدیجہ مادر خانم حسین. صادق جو آغا حسین کا سسر ہے, خدیجہ خانم مادر خانم یعنی وہی آغا حسین کی ساس ہے. حسین داماد خدیجہ و صادق, ان کا داماد صادق و خدیجہ کا. پدر شوہر لیلا یک خانہ یہ سے طبقے دارد, یعنی لیلا کے سسر کا جو گھر ہے وہ 3 منزلہ ہے. لیلا و حسین در خانہ او زندگی میں کنن. لیلا اور آغا حسین ان کے ساتھ زندگی کرتے, اپنے باپ کے ساتھ حسین زندگی کرتا ہے. بستگان یعنی فامیل ہے, یعنی رشتہ دار لوگوں بولا جاتا ہے. صفحه 43. لطفاً بخوانید. 1. حسین شوهر لیلا است و لیلا خانم حسین است. آنها همسر هم هستند. 2. احمد پدر شوهر لیلا و سکینه مادر شوهر لیلا است. لیلا عروس آنها است. 3. صادق پدر خانم حسین و خدیجه مادر خانم حسین است. حسین داماد خدیجه و صادق است. 4. پدر شوهر لیلا یک خانه 3 طبقه دارد. لیلا و حسین در خانه او زندگی می کنند. 1. اس کے بعد والے صفحے پہ تو جو نگاہ کرے وہاں پر بھی بستگان یعنی فامیل ہا, یعنی رشتہ داروں کے بارے میں. فامیل ہا بھی یعنی رشتہ داروں کے بولا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہے, رشتہ داری کے بارے میں ہے. سب سے پہلے اوپر احمد آغا اور سکینہ کے بارے میں ہے. تو ہم شروع کریں گے یہاں پہ آغا حسین اور لیلا سے. آپ کے پاس کتاب ہے, آپ اس میں دیکھیں گے آغا حسین اور لیلا ایک دوسرے سے ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ہمسر ہیں, میاں بیوی ہیں یہ دونوں. اب آغا حسین کی ایک خواہر ہے اور ایک بھائی ہے. تو ان کی نسبت ان کی اولاد کے لیے کیا ہوگی, یہاں پہ اولاد کے لیے پڑھیں گے. اور خانم لیلا کا بھی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. تو ان کی اولاد کی یعنی ان کے فرزند یعنی اولاد. اب یعنی ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو دائی بولتے ہیں فارسی میں, اور ماں کی جو بہن ہوتی ہے اس کو خالے بولتے ہیں. اور جو بہن کی اولاد ہوتی ہے پھر وہ بھائی ہو یا بہن جو ہے نا وہ لڑکی ہو, ان کے لیے دونوں کے لیے جو ان کی بہن کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو خواہرزادے بولتے ہیں, یعنی بہن کی اولاد. اب باپ کی طرف آتے ہیں کہ باپ کی اگر جو بہن ہے اس کو امے بولتے ہیں, اور باپ کے بھائی کو امو بولتے ہیں, اور بھائی کے اولاد کو کیا بولتے ہیں, برادر زادے. تو یہ تھی رشتہ داری کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو, اگر نہ سمجھ میں آئے پھر بھی آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. لطفاً بخونید, اس کو پڑھیں. اسم من مہدی است
و اسم خواہرم ریحان است، یعنی میرا نام مہدی ہے اور میری بہن کا نام ریحانہ ہے. حسین آقا و لیلا خانم پدر و مادرم ہستند. حسین آقا اور لیلا خانم ہمارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں. پدرم یک برادر به نام محمد و یک خواہر به نام زہرا دارد، یعنی میرے باپ کے ایک بھائی ہے جس کا نام محمد ہے اور اس کی ایک بہن ہے جس کا نام زہرا ہے. محمد آقا عموی من و زہرا خانم امی من است. محمد آقا عموی من یعنی میرا چاچا ہے، میرا چاچو ہے، اور زہرا میری امّے ہیں یعنی میری ابو کی بہن ہے. من و خواہرم ریحانه برادرزاده آنها هستیم. میں اور میری بہن ریحانه ہم ان کی نسبت میں ان کے لیے برادرزادے ہیں، ان کی بھائی کی اولاد ہیں. مادرم ہم یک برادر و یک خواہر دارد، ہماری ماں کا بھی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. اسم آنها یوسف و فاطمہ است، ان کے نام یوسف اور فاطمہ ہے. آقا یوسف دائی من یعنی ماں کا بھائی ہے تو دائی ہوگا، دائی من و فاطمہ خانم خالی من است، وہ میری خالہ ہے تو اسے کہیں گے. من و ریحانه خواہر زاده های آنها هستیم، میں اور ریحانه ان کی بہن کی اولاد ہیں. احمد آقا و آقای صادق پدر بزرگ های من هستند. احمد آقا و آقای صادق ان کے دادا اور نانا ہیں، تو ان کے لیے پدر بزرگ لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، وہ ہمارے پدر بزرگ ہیں. و سکین خانم و خدیجہ خانم مادر بزرگ ہائے من حسن، سکین خانم اور خدیجہ خانم مادر بزرگ ہیں. و خواہرم ریحانه نوے ہائے من و خواہرم ریحانه نوے ہائے آنا ہستیم، میں اور میری بہن ریحانه ان کے نوے ہیں یعنی پوتے اور نواسے ہیں. تو یہ تھا بستگان کے بارے میں. اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں تاکہ فارسی کے لہجے کا آپ تھوڑا سا اونچا دیکھ لیں کہ فارسی میں ان کی رشتہ داریوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. صفحه 44. لطفاً بخوانید. اسم من مهدی است و اسم خواهرم ریحانه است. حسین آقا و لیلا خانم پدر و مادرم هستند. پدرم یک برادر به نام محمد و یک خواهر به نام زهرا دارد. محمد آقا عموی من و زهرا خانم عمه من است. من و خواهرم ریحانه برادرزاده های آنها هستیم. مادرم هم یک برادر و یک خواهر دارد. اسم آنها یوسف و فاطمه است. آقا یوسف دایی من و فاطمه خانم خاله من است. من و ریحانه خواهرزاده های آنها هستیم. احمد آقا و آقا صادق پدر بزرگ های من هستند و سکینه خانم و خدیجه خانم مادر بزرگ های من هستند. من و خواهرم ریحانه نوه های آنها هستیم. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس ختم ہوا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.